الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابو طالب حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے والد جناب ابو طالب ہیں۔ ابو طالب کا حقیقی نام عبد مناف ہے۔ آپ جناب عبد المطلب کے بیٹے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا وصال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے کندھوں پر آن پڑا۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے کندھوں پر آئی، اور پھر جس وقت جناب عبد المطلب کا وصال ہوا اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ جناب عبد المطلب کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے سنبھال لی۔ حضور نبی کریم 8 برس کی عمر میں جناب ابو طالب کی آغوش میں آ گئے اور 50 برس کی عمر تک ان کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا جناب ابو طالب سے بے پناہ محبت تھی۔ منقول ہے کہ جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ نے اس سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ رکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 برس تھی۔ راستہ میں جناب ابو طالب کی ملاقات ایک راہب بحیرہ سے ہوئی۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور جناب ابو طالب سے کہا کہ بچے کو لے کر واپس لوٹ جائیں اور اس بچے کو یہود و نصارہ سے بچائیں۔ اگر انہوں نے اس بچے کو پہچان لیا تو وہ اسے نقصان پہنچائیں گے۔ جناب ابو طالب نے بحیرہ راہب کی بات سنی تو واپس لوٹ آئے۔ جناب ابو طالب کا شمار مکہ مکرمہ کے معززین میں ہوتا تھا۔ چنانچہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا جناب ابو طالب کی حمایت بھی حاصل رہی۔ جناب ابو طالب ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کے مظالم حد سے تجاوز کر گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب کو بھی اونٹ اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صوب ابی طالب نامی گھاٹی میں محصور کیا گیا اس وقت جناب ابو طالب بھی اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس گھاٹی میں محصور رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب ایمان قبول کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے تھے تاکہ جناب ابو طالب جنت میں اعلیٰ مراتب کے حقدار ہوں۔ جب جناب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے پاس تشریف لائے اور ایک مرتبہ پھر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جناب ابو طالب نے جواباً کہا، اے بھتیجے، میں جانتا ہوں تو میرا خیر خواہ ہے، لیکن میں اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں قریش والے یہ نہ کہیں کہ موت کے خوف سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ ان کی تہجیج و تکفین کا انتظام کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ میں شمولیت اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرما رہے تھے، اے میرے چچا، آپ نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی اور میرے حق میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ عز و جل اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور آپ کو نیک اجر عطا فرمائے۔ جناب ابو طالب کا وصال 10 نبوی میں ہوا۔ اس میں ہوا 80 برس کی عمر میں صوب ابی طالب نامی گھاٹی سے واپسی کے بعد ہوا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا عباس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بھائی کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، اللہ کی قسم، میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا جس کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی۔